الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المسارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آواز صاف صاف مل رہی ہے؟ صاف صاف آواز مل رہی ہے نا؟ معزز حضرات، آپ حضرات کی محبت ہے خصوصیت کے ساتھ ہمارے قاری شہادت حسین صاحب قبلہ جو عامل اوراد و وظائف ہیں، جن کی دعا تعویذ میں بہت اثر ہے، یہ ان کی محبت اور ساتھ ہی ساتھ اس علاقے کے ہمارے جتنے علماء کرام ہیں سبوں کی محبت اور اس بستی اس گاؤں کے رہنے والے تمامی مسلمان بھائیوں کی محبت جو میں آپ کے درمیان حاصل ہوا. ماشاءاللہ مجمع بڑا شاندار جاندار بیدار حساس مجمع ہماری نظروں کے سامنے ہے. ابھی آپ نے ہم سے پہلے بڑی مبارک نعت پاک جناب مبارک حسین صاحب کی زبانی آپ نے سماعت کیا. ان سے پہلے بڑی محبوب تقریر مختصر سی ہی صحیح مولانا مفتی محبوب صاحب کی زبانی آپ نے سماعت کیا. فی الوقت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، لگ بھگ 1:15 بج چکے ہیں. گھڑی تو نہیں ہے لیکن اندازہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولانا کی تقریر دل و دماغ حدیث و قرآن اور جلسے کی مناسبت سے ہو، کیونکہ آمد رسول کا جلسہ ہے، پھر اس کے بعد مہینہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ مہینہ منسوب ہوگا، لیکن آج یہ جلسہ آمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلسہ ہے. تو جیسا جلسہ ویسی تقریر انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا، آپ جس موضوع پر کہیں گے اسی موضوع پر تقریر ہوگی. لیکن آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا، دھیان سے سن لیجئے. ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے نور اور کتاب دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیوں کیا؟ اس میں کیا حکمت ہے وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. دوسری بات یہ بیان کرنا چاہوں گا، اللہ نے نبی کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا کیا تو بھیجا لاسٹ میں کیوں، آخری میں کیوں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ اسی مہینے میں میرے سرکار کی آمد ہوئی اور اسی مہینے میں میرے سرکار نے پردہ فرمایا. تو کچھ بے ایمان لوگ کہتے ہیں کہ سنی لوگ آنے کی خوشی مناتے ہیں، وفات کا غم کیوں نہیں مناتے؟ تو اس کا بھی میں جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. چوتھی بات یہ ہے کہ کیا میرے سرکار قبر انور میں زندہ ہیں یا عام لوگوں کی طرح ان کی بھی موت ہے؟ وہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. پانچویں بات یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا میرے سرکار کے ماں باپ مومن ہیں یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب کلمہ نہیں پڑھے تو مومن کیسے ہو گئے؟ حضرات وہ بات بھی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اور وہ جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا. چھٹویں بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشیاں منانا، قمقمے لگانا،
بولو لنگر بنانا، نیاز دینا، روزہ رکھنا یعنی خوشی کا اظہار کرنا، یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ صرف 6 باتیں آپ کو میری تقریر میں سماعت کرنی ہے۔ اگر واقعی آپ میرا ساتھ دیں گے تو ایسی ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ طبیعت مچل جائے گی اور بد عقیدوں کی نانی مر جائے گی، جواب نہیں دے سکتے، بشرطے کہ آپ ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں، تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، جن کو جہاں جگہ مل گئی ہے وہیں بیٹھیں، بچے بھی سنیں، بزرگ بھی سنیں، ہماری ماں بہنیں بھی سنیں، آخری میں فیصلہ کریں کہ آپ کے اس مولوی نے آپ کو کون سا پیغام پیش کیا۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا کو آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، بھول باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی جیب و نوزہ، جن کی شان نحاتینا کل کو سر، شاف مشر ساقی کو سر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سارا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کر پڑھیں، زور سے پڑھیں اللہم صلی علی بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اجازت ہے؟ زور سے بولیے اجازت ہے؟ اگر پیشاب کی ضرورت ہے تبھی کسی کو اٹھنے دیجیے۔ ہمارے علماء بہت دیر سے بیٹھے ہیں، ان کے لیے اجازت ہے، چونکہ میں ان کو تقریر سنانے نہیں آتا ہوں، آپ کو سنانے آتا ہوں۔ ارے بولو، یہ تو ہماری جماعت کے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، تو آپ ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ شعر ملاحظہ فرمائے، شاعر لکھتا ہے مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس بسا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کیا جانے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکات امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرساب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بابو تھوڑا ایگو کم کر دو، تھوڑا سا ایگو کم کر دو اور کچھ نہیں کرنا، آواز صاف ستھری ہو تو لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، ہاتھ نیچے کرو، میری طرف دیکھو، بے شک اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر احسان فرمایا، بہت بڑا احسان، کہ ہمیں ہدایت کے لیے کتاب عطا کیا اور اس کو پڑھنے کے لیے نور عطا کیا۔ زور سے بولو، پڑھنے کے لیے زور سے بولو، نور عطا کیا۔ میری طرف دیکھیے، آپ جب دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو روشنی کی ضرورت پیش آتی ہے، آپ جب دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو لائٹ کی ضرورت پیش آتی ہے، آپ جب دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو چراغ اور موم بتی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آپ کی آنکھوں میں بہت روشنی ہے مگر اندھیرے میں پڑھنا چاہیں گے نہیں پڑھ سکتے، اندھیرے میں سمجھنا چاہیں گے نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تو عام کتابوں کا معاملہ ہے کہ آپ سورج کی روشنی میں پڑھ کر سمجھ لیتے ہو، لائٹ کی روشنی میں پڑھ کر سمجھ
لیتے ہو, چراغ کی روشنی میں پڑھ کر سمجھ لیتے ہو, لیکن رب فرماتا ہے بندو اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو صرف سورج کی روشنی میں مت پڑھنا, صرف چراغ جلا کر مت پڑھنا, صرف لائٹ جلا کر مت پڑھنا. اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو ایمان کی روشنی میں پڑھنا, ایمان کا چراغ جلا کر پڑھنا. اور ایمان کا چراغ میرے محبوب کی محبت ہے, تم ان کی محبت کا چراغ چلاؤ, قرآن پڑھتے بھی جاؤ, قرآن سمجھتے بھی جاؤ. تو دونوں سے رشتہ ضروری ہے, قرآن سے بھی رشتہ ضروری, ہاتھ اٹھا کر بولو, اور رسول سے بھی رشتہ. ادھر دیکھیے, جو قرآن کو مانے رسول کو نہ مانے, یا رسول کو مانے قرآن کو نہ مانے, دونوں مسلمان نہیں, دونوں مومن نہیں. میری طرف دیکھیے, مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سے بھی رشتہ ضروری ہے اور رسول سے بھی رشتہ ضروری ہے. قرآن کو سمجھنا ہے تو رسول سے سمجھو, اور رسول کو سمجھنا ہے تو کس سے سمجھو؟ زور سے بولو, قرآن سے. کسی بے ایمان سے مت سمجھو, کسی چلتے پھرتے بازارو انگوٹھا چھاپ مولوی سے مت سمجھو, کسی بدعقیدے سے مت سمجھو. تم مسلمان کے بچے ہو, رسول کو پہچاننا ہے تو قرآن سے پہچانو, رسول کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو. قرآن سے پوچھو رسول کیسے بشر تھے تو قرآن آپ کو جواب دے گا, رسول بشر ضرور ہے مگر تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہے, تمہارے بھائی کی طرح نہیں ہے, تمہارے مولوی مولانا کی طرح نہیں ہے, عام چلتے پھرتے بازارو لوگوں کی طرح نہیں ہے. رسول بشر ضرور ہے مگر ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے, بشیر بھی ہے, بشر بھی ہے, نذیر بھی ہے, بشر بھی ہے, طٰہٰ بھی ہے, بشر بھی ہے, یاسین بھی ہے, بشر بھی ہے, مزمل بھی ہے, بشر بھی ہے, مدثر بھی ہے, بشر بھی ہے, رسول بھی ہے, بشر بھی ہے, محبوب بھی ہے. یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے, نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے. تو دونوں سے رشتہ ضروری ہے. زور سے بولو, دونوں سے رشتہ. لیکن کچھ لوگ اپنا تار کبھی جوڑتے ہیں اور کبھی توڑتے. اچھا یہ بتائیے, یہ بلب جو جل رہا ہے ایک تار کا کمال ہے کہ دو تار کا؟ زور سے بولو. 1:15 بج گئے, 1:30 بج گئے تو کیا مطلب ہے, اب سو جائیں گے. یہ ماشاءاللہ جھارکھنڈ کے مسلمانوں کا مجمع ہے. ارے بولو, ہاں ہمارا مسلمان بھائی ماشاءاللہ ہمیشہ ہوش میں رہتا ہے. ادھر دیکھیے, یہ بلب جو چل رہا ہے ایک تار کا کمال کے دو تار کا, کتنوں بڑا مستری ہو ایک تار سے کبھی نہیں جلا سکتا. آپ جو روشنی دیکھ رہے ہو ایک تار کا کمال نہیں, دو تاروں کا کمال ہے. میری طرف دیکھیے, ایسے ہی اللہ نے آپ کے دلوں کو بلب کی طرح بنایا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل روشن رہے تو ایک تار قرآن سے جوڑنا ہوگا, دوسرا تار مصطفیٰ سے جوڑنا ہوگا. دونوں تار جڑا رہے گا تو دل بھی روشن رہے گا, ایمان بھی روشن رہے گا. یہ ہمارے چچا میاں بزرگ, اللہ ان کو سلامت رکھے. اور ابھی آپ نے مولانا مفتی محبوب صاحب کی زبانی سنا, اس علاقے کی شان اور جان حضرت علامہ مفتی حدیث القادری صاحب. قسم خدا وہ مجھ کو بہت چاہتے تھے, بے پناہ مجھ سے بھی محبت کرتے تھے, اور حضرت کی دعائیں میرے ساتھ ہے. میری دعا ہے آپ سب لوگ دعا فرمائیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے. ہاں دعا فرمائے حضرت کے حق میں, زیادہ سے زیادہ آپ لوگ بھی قرآن پڑھ کر حضرت کو ثواب پہنچائے. وہ ہمارے علاقے کی شان اور آپ کے جھارکھنڈ کی جان تھے, دنیا سے چل بسے, پردہ فرما گئے. میری طرف دیکھیے, یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا, بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا,
اور روشن کتاب۔ حضرات ادھر دیکھیے، اللہ نے نبی کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا کیا۔ ارے بولو پیدا کیا کہ نہیں؟ آپ نے حدیثیں سنی، مولانا بھی وہ حدیث سنائے گا، لیکن آپ کو 5 منٹ انتظار کرنا پڑے گا۔ لائن سے حدیث سناؤں گا، لیکن 5 منٹ آپ تھوڑا سا صبر کیجئے۔ پہلے یہ بتائیے، اللہ نے نبی کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا کیا، لیکن پہلے بھیجا آدم کو، پہلے بھیجا نوح کو، پہلے بھیجا موسیٰ کو۔ دیکھو پیدا سب سے پہلے کیا، لیکن بھیجا لاسٹ میں کیوں؟ میری طرف دیکھیے، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک مثال سے سمجھیں۔ آپ جب کوئی پروگرام کرتے ہیں، زور سے بولو، جب آپ کوئی پروگرام مناتے ہیں تو جو عظیم ہستی ہوتی ہے اس کا نام پوسٹر میں سب سے اوپر لکھتے ہیں، لیکن اسٹیج پر لاتے ہیں سب سے بعد میں، تاکہ لوگ ان کے مقام کو پہچانے، تاکہ لوگ ان کی شان کو پہچانے، تاکہ لوگ ان کے مرتبہ کو پہچانے۔ دیکھو دعوت دیا سب سے پہلے، تاریخ لیا سب سے پہلے، اعلان کرایا سب سے پہلے، پوسٹر میں نام دیا سب سے پہلے، مگر اسٹیج پر لایا سب سے بعد میں، تاکہ لوگ ان کے مرتبہ کو پہچانے، تاکہ لوگ ان کی شان کو پہچانے۔ اب ان سے پہلے جتنے لوگ آئے سب نے اپنی باتیں تو کی، مگر اس عظیم ہستی کا تذکرہ ضرور کیا۔ گھبرائیے نہیں، میں تو آدھا گھنٹہ کے لیے آیا ہوں، میں تو 10 منٹ کے لیے آیا ہوں، میں تو 15 منٹ کے لیے آیا ہوں۔ جس کا آپ کو انتظار ہے وہ عنقریب آنے والے ہیں۔ میری طرف دیکھیے، اللہ نے نبی کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا کیا، لیکن پہلے بھیجا آدم کو، پہلے بھیجا نوح کو، پہلے بھیجا موسیٰ کو، پہلے بھیجا عیسیٰ کو، پہلے بھیجا 1,24,000 کم و بیش پیغمبر کو۔ اس لیے بھیجا تاکہ یہ لوگ دنیا میں جا کر میرے محبوب کا تذکرہ کرے، میرے محبوب کا خطبہ پڑھے، میرے محبوب کا ذکر کرے، میرے محبوب کی بشارت دے۔ اور جب میرا محبوب دنیا میں جائے تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب تک جتنے نبی آئے ہیں وہ مقتدی بن کر آئے ہیں، اب جو آ رہے ہیں یہ نبیوں کے امام آ رہے ہیں، سید الانبیاء آ رہے ہیں، سید المرسلین آ رہے ہیں۔ مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ۔ یہ ہے میرے رسول کی شان، کیا سمجھے گا بےایمان؟ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے۔ آج کا مسلمان لاٹھی باز سے بہت جلدی لڑائی کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ لاٹھی باز سے مت لڑو، ساری دنیا دماغ سے لڑ رہی ہے، لیکن مسلمان اب تک لاٹھی باز سے لڑ رہا ہے۔ لڑنا ہے تو دماغ سے لڑو۔ اگر تمہارے سامنے کوئی نبی کی تعریف کرے تو سمجھ لینا کہ وہ حدیث بول رہا ہے، اور اگر خلاف بولے تو سمجھ لینا کہ وہ خبیث بول رہا ہے۔ یہ میں آپ کو پہچان بتا رہا ہوں۔ اب آپ مولانا سے لائن سے حدیث سنیے۔ پہلے تو وہ حدیث جس میں نور محمدی کے جلوے ہیں، ویسے تو بہت ہے لیکن آپ کے سامنے صرف 1-2 پیش کر کے پھر جیسے جیسے وعدہ ہے وعدے کے مطابق تقریر ہوگی اور وعدے کے مطابق حدیث سناؤں گا۔ اجازت ہے؟ حدیث سننا چاہتے ہیں تو سارا مجمع بابو لو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مستدرک للحاکم کتاب التاریخ جلد ثانی صفحہ نمبر 615، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما اقترف آدم الخطیہ فقال یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرتنی، فقال اللہ تعالی یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقه، فقال آدم یا ربی لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک فرفعت رأسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فعلمت انک لم تضف الى اسمک الا احب الخلق الیک، فقال اللہ تعالی یا آدم انہو صدقت یا آدم صدقت انہو لا حب الخلق الیہ ادعونی بحقی قد غفرت لک ولولا محمد ما خلقتک
زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ سبحان اللہ. زور سے بولو اجازت ہے؟ ادھر دیکھیے، میں نے جو حدیث سنائی، اگر کوئی اس حدیث کو غلط ثابت کرے تو جھولا بھر کے پیسہ ملے گا. ارے بولو. یہ لوگ اردو کی کتاب لے کر کے چوک چوراہا پر حدیث میں ایسا ادھر دیکھیے، حدیث میں ایسا ہے، اردو کی کتاب لے کر کے چوراہا پر گھومے گا اور کہے گا حضور بھی ہماری ہی طرح تھے. ان کو یہ سنی لوگ نور کہتا ہے، نور نہیں ہے، نور تو فرشتے ہیں. ان بےایمانوں سے کہیے کہ میرے مصطفیٰ نور ہے اور تمہارے باپ دادا اور تم خود بھی لنگور ہو. ارے بولو. یاد رکھو میرے مصطفیٰ بشر بھی ہیں، نور بھی ہے. میں نے جو حدیث سنائی، مطلب سنیے کلیجہ ہل جائے گا. اس حدیث کو 3 روایت سے بیان کیا گیا. کئی روایت سے؟ ایک روایت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا. کہاں بھیجا؟ زور سے بولیے. جنت سے حضرت، جنت سے دنیا میں بھیجا. تو ایک حدیث یہ ہے کہ آدم علیہ السلام 300 برس تک روتے رہے، تب جا کے توبہ قبول ہوئی. اور دوسری حدیث کیا ہے سنیے، اللہ سے سنیے. دوسری حدیث اس طرح ہے، آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے. کتنے سال تک؟ زور سے بولو. 300 سال تک روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، آنسو بہاتے رہے. اتنا روئے کہ آنسوؤں سے چہرے میں نالیاں بن گئی، آنسوؤں کے دھار سے چہرے میں نشان پڑ گیا. روتے روتے 300 سال ہو گئے، تب جا کے توبہ مقبول ہوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن توبہ مقبول کیسے ہوئی؟ غور سے سنیے. جب 300 برس ہو گئے، زور سے بولو، جب 300 برس روتے روتے ہو گئے، جب آپ کی توبہ کے قبول ہونے کا وقت آیا تو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ بے چینی اور بہت زیادہ، ادھر دیکھیے، آپ کی پریشانی بڑھی. جب بے چینی بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل جاؤ آدم کے پاس جا کر آذان کہو، تاکہ آذان کو سن کر آدم کے دل کو قرار مل جائے، آدم کے دل کو سکون مل جائے. غور سے سنیے. حضرت جبریل آئے، آذان دینے لگے، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت آدم نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت جبریل نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. حضرت آدم نے بھی کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. لیکن مزے کی بات سنو، مزے کی بات سنو. جیسے جبریل نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اتنا سنتے ہی حضرت آدم جھومنے لگے، مچلنے لگے، اللہ سے اس طرح دعا کرنے لگے، اللہم انی اسألوک بحق محمد لما غفرت لی. اے میرے پروردگار، میں 300 سال سے رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، تو نے توبہ کو قبول نہیں کیا. آج تیری بارگاہ میں اس ذات کو وسیلہ بنا رہا ہوں جن کا نام محمد ہے. اے اللہ، محمد کے وسیلے سے میری توبہ کو قبول فرما. زور سے بولو، زور سے بولو. ادھر دیکھیے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے میرے نبی کا نام لیا، بولیے جیسے میرے نبی کا، زور سے بولو جیسے میرے نبی کا. اے بلّہ والے، چپ چاپ سے بیٹھو، سامنے بیٹھ کر ادھر ادھر مت کرو. اجازت ہے؟ جلدی بولو. جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے میرے نبی کا نام لیا. غور سے سنیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ادھر دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا آدم
कैफा अरफ्त मुहम्मदन वलम अखलुकुहु, ऐ आदम अभी मैंने मोहम्मद को जिस्मानी सूरत में पैदा नहीं किया, तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? तो हमारे तुम्हारे बाप रो रो के अल्लाह से यूं कहने लगे, या रब्बी लम्मा खलक़तनी बियदिका फनफ़ख़्त फ़ीय मिन रूहिका फरफ़अतु रासी फराइतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे तुम्हारे बाप अल्लाह से रो रो के कहने लगे, जब तूने मुझे मिट्टी से बनाया, मुझ में रूह डाली, अचानक मैंने सर ऊपर उठाया, मेरी नजर अर्श पर पड़ी, मैंने क्या देखा? जितने खंबे हैं सब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ इलैक। हज़रत आदम ने फरमाया, इधर देखिए ऐ हमारे रब, उसी वक्त मैंने जान लिया जब नाम मोहम्मद को अर्श आज़म के खंभों पर देखा, उसी वक्त मैंने समझ लिया कि मोहम्मद तेरे महबूब है, मोहम्मद तेरे चहीते हैं, मोहम्मद तेरे दुलारे हैं। अल्लाह इन्हीं के वसीले से मेरी तौबा कबूल फरमा। तो रब ने क्या फरमाया, फिर से सुनिए, इस तरह से नोट छिटका छिटका कर देना बेअदबी है। बोलो बोलो, चाहे शोराए किराम को दीजिए, चाहे उलमा को दीजिए, अदब के साथ रख के चले जाइए या हाथ में मुसाफा करके चले जाइए, लेकिन तकरीर करने के दरमियान हाथ में देना मना है, क्योंकि इससे डिस्टर्ब होगा, जबान फिसल सकती है। अरे बोलो बात, जबान फिसल सकती है कि नहीं? तो बहरहाल ऐसी गलती नहीं करना है। आप किसी को भी इनाम दीजिए, अदब से दीजिए। बोलिए ऐसे ऐसे जैसे आजकल स्टाइल चल रहा है, इस तरह से बेअदबी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, बाबू को बैठाइए, कोई उठ के जाएगा नहीं, बेटा बैठ जा चुपचाप से, जबरदस्ती तकरीर नहीं। मतलब सुनिए, इधर देखिए, दोबारा रब ने इरशाद फरमाया, या आदम सदक़ता इन्नहु लहब्बुल ख़ल्क़ि इलैया उदऊनी बिहक़्क़ी क़द ग़फ़रतु लक। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम तुम सच बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, वाकई मोहम्मद मेरे महबूब है, मेरे चहीते हैं, मेरे दुलारे हैं। इसी लम्हे का इंतजार था, इसी वक्त का इंतजार था, इसी मौके का इंतजार था। अगर और भी पहले नाम ले लिए होते तो और भी पहले तौबा कबूल हो जाती, लेकिन आज नाम लिया है तो जाओ मुबारक हो, आज मैंने तौबा को कबूल कर लिया। ये है मेरे मुस्तफा की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। इधर देखिए, सुन्नी बनकर रहना है, मसलक आला हजरत के झंडे के नीचे रहना है, बुजुर्गों का एहतराम करना है, बुजुर्गों के एहतराम और अदब में ही जिंदगी है, उनकी बेअदबी मौत है मौत। अगर किसी से गलती हो जाए तो तौबा करे, इल्जाम भी लग जाए तब भी तौबा करे। अरे जोर से बोलो, तब भी तौबा करे। मसलक आला हजरत के झंडे के नीचे रहे, अपने बुजुर्गों का गुलाम बनकर रहे। इजाजत है तो मैं अब आपको दूसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? पाँव समेट कर बैठिए, ऐसे बैठे हैं जैसे लगता है ससुराल में बैठे हैं। अरे बोलिए, ये मेरे नबी की महफिल है। ए बाबू, पाँव समेट कर बैठो। अगर तकलीफ है तो इजाजत है। अरे जल्दी बोलो, तकलीफ है तो जब तकलीफ की सूरत में जब कुर्सी पर नमाज जायज है तो जलसे में भी, अरे बोलो, अगर तकलीफ पाँव में हो तो बोलो फैला सकता है, और अगर तकलीफ ना हो तो बेअदबी है, क्योंकि ये मेरे सरकार की महफिल है। अदब है ना? बोलो इजाजत है। शहादत साहब
माशाअल्लाह देखिए रंग कितना खूबसूरत है। तो जैसे इनके कुर्ते का रंग खूबसूरत है, इनके दिल का भी रंग खूबसूरत है। जबान में सबके असर नहीं होती, अल्लाह जिस पर फजल फरमाता है उसकी जबान में असर पैदा कर देता है। बाबू लोग अब दूसरी हदीस सुनिए, फिर उसके बाद वादे के मुताबिक जिन चीजों का वादा किया वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। दूसरी हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फसाइल सय्यदुल मुरसलीन सफा नंबर 513 अनिल इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी मक्तूबुन इंदल्लाह खातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदम लमुनजदिलुन फी तीनती व सउखबिरुकुम फी अव्वल अमरी दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मी अल्लती रात हीना वदअतनी खरज लहा नूर अदा लहा मिनहु कुसूरु शाम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी मैंने दूसरी हदीस सुनाई, गलत साबित करो तो लाओ झोला भरो पैसा। लेकिन किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाई है, उर्दू की किताब देखकर बोलना आसान है। इधर देखिए मौलाना जैसा देखता है वैसा ही बोलता है। ये हमारे उलमा जो हमारी जमात की शान है, जान है, ये हमें करीब से जानते हैं। हम इनके दिलों की अरे बोलो धड़कन है, ये हमारे दिलों की धड़कन है। ये सब हमारे उलमा हमारे भाई हैं। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। मैंने जो हदीस सुनाई मिशकात शरीफ सफा नंबर 513 हजरत इरबाज बिन सारिया फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया मैं उस वक्त भी खातिमुन नबिय्यीन था, मैं उस वक्त भी खातिमुन नबिय्यीन था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी के दरमियान थे। नबी फरमाते हैं, कान खोलकर सुन लो, नबी फरमाते हैं कि मैं इब्राहीम की दुआ हूं, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूं, बशारत, और मैं अपने माँ का वो खूबसूरत नज़ारा हूं, नज़ारा जो मेरी माँ ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा था। मेरी माँ ने क्या देखा? जब मैं पैदा हुआ तो उनके बदन से एक नूर निकला जिसने मक्के से मुल्क शाम तक सारी चीजों को रोशन कर दिया। ये है मेरे मुस्तफा की शान। अच्छा एक बात बताइए, आदमी पहले पैदा होता है कि पहले डॉक्टर बनता है? जोर से बोलो। पहले आदमी, दुनिया का दस्तूर है कि आदमी पहले पैदा होगा, बाद में डॉक्टर बनेगा, बाद में इंजीनियर बनेगा, बाद में अल्लामा बनेगा, बाद में मुफ्ती बनेगा। आपने दुनिया में ऐसा आदमी नहीं देखा होगा जो पैदा होने से पहले मुफ्ती बन गया, पैदा होने से पहले अल्लामा बन गया, पैदा होने से पहले डॉक्टर बन गया। मगर मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का जलवा देखो। अभी पैदा नहीं हुए मगर नबी बना दिए गए, अभी पैदा नहीं हुए मगर खातिमे पैगंबरा बना दिए गए। मेरी तरफ देखिए, बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। नूर को समझना है तो रसूल से समझो। अरे बोलो, नूर को समझना है तो कुरान से समझो, और कुरान को समझना है तो नूर से समझो, यानी मुस्तफा से समझो। अब आगे चलिए, दूसरा वादा। अरे बोलो, हदीसें तो बहुत है, अब दूसरा वादा सुनिए। इसी महीने में, बोलो इसी महीने में मेरे नबी की आमद हुई और इसी महीने में मेरे नबी ने पर्दा फरमाया। तो कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नी लोग गम क्यों नहीं मनाता है? इधर देखिए हजरात, इधर देखिए, जवाब सुनिए। दो जवाब दूंगा, जवाब तो बहुत है उलमा हमारे। इधर देखिए, जवाब तो बहुत है
مگر دو جواب دوں گا، دھیان سے سنیے اے بچے ادھر دیکھ، ہم لوگ نبی کی وفات کا غم کیوں نہیں مناتے؟ دھیان سے سنیے، دو جواب سنیے گا۔ پہلا جواب، اسلام میں غم منانے کی اجازت صرف 3 دن تک ہے۔ ارے بولو، کسی کی موت پر، زور سے بولیے، کسی کی موت پر غم منانے کی اجازت کتنے دن ہے؟ ارے بولو، 3 دن۔ باپ مر جائے، بیٹا مر جائے، بھتیجا مر جائے تو بولو ان کے اہل و اقارب یعنی وارثین جو ان کے وارثین ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 3 دن تک اپنا کھانا نہیں بنانے کی اجازت ہے۔ رشتہ دار ان کو کھانا بنا کر پیش کرے، ان کے غم میں شریک ہو، ان کو تعزیت پیش کرے، اور چوتھے دن سے اپنا کھانا وہ خود بنا کر کھائے۔ ارے بولو، تو غم منانے کی زیادہ سے زیادہ عام لوگوں کے انتقال پر 3 دن اجازت ہے۔ 3 دن سے زیادہ غم منانا یہ غم نہیں ہے، ماتم ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو، ماتم۔ اور اسلام میں ماتم حرام حرام حرام۔ اب آگے سنیے، یہ تو عام لوگوں کے انتقال پر غم منانے کی اجازت کئی دن ہے؟ زور سے بولو، مسئلہ سن لو، کئی دن ہے؟ زور سے بولو، 3 دن۔ لیکن جب شوہر مر جائے تو بیوی کو غم منانا پڑے گا 4 مہینہ 10 دن۔ کیا مہینہ؟ 4 مہینہ 10 دن تک عورت بناؤ سنگار نہیں کرے گی، اپنے شوہر کے گھر سے نہیں نکلے گی، بلا ضرورت گھر سے نکلنا حرام۔ اگر نکل کر گئی تو فرض ہے کہ رات اپنے شوہر کے گھر میں گزارے۔ ارے بولو، چلی جائے، اگر ضرورت سے گئی تو جا کر پھر رات کو لوٹے اور اپنے شوہر کے گھر میں گزارے۔ 4 مہینہ 10 دن تک عدت وفات ہے۔ عورت کو 4 مہینہ 10 دن تک شادی کرنا، ادھر دیکھیے، یا شادی کا پیغام بھیجنا۔ اگر عورت جوان ہے، ماں باپ چاہتے ہیں کہ شوہر تو مر گیا، اس کی شادی کہیں کر دے، تو 4 مہینہ 10 دن کے اندر نکاح کرنا حرام حرام حرام۔ رشتہ لگانا بھی حرام ہے، رشتے کا پیغام بھیجنا بھی حرام ہے۔ بچے کو بیٹھائیے، بہت قیمتی گفتگو ہے، یہ موقع نہیں ملے گا، ادب سے سنیے۔ تو عام لوگوں کے انتقال پر غم منانے کی اجازت 3 دن ہے، اور شوہر کے انتقال پر عورت کو غم منانے کی اجازت، بولو کو غم منانے کا حکم بولو کئی دن ہے؟ 4 مہینہ 10 دن تک ہے۔ میری طرف دیکھیے، اب ان لوگوں سے پوچھئے جو اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کی وفات کا غم اگر 3 دن سے زیادہ منانا جائز ہوتا تو سنی لوگ قیامت تک نبی کی وفات کا غم مناتے، لیکن غم منانا 3 دن سے زیادہ جائز ہی نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ غم نہیں مناتے۔ یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب، غم اس کا منایا جاتا ہے جو مر کر مٹی میں مل جائے، غم اس کا منایا جاتا ہے جس کا وجود ختم ہو جائے، غم اس کا منایا جاتا ہے، ادھر دیکھیے، جو سڑ جائے گل جائے۔ لیکن ہمارے نبی کی موت اس طرح نہیں ہے، ہماری موت میں ان کی موت میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ عام مرتے ہیں تو مٹی میں مل جاتے ہیں، وہ لوگ مرتے ہیں تو مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی شان یہ ہے، مصطفیٰ کو موت صرف ایک آن کے لیے آئی ہے، ایک پل کے لیے آئی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت پہ ان کو عمل کرا کر کے پھر ویسے ہی زندہ رکھا گیا جیسے وہ دنیا میں تھے۔ مصطفیٰ آج بھی اپنی قبر میں ویسے ہی زندہ ہے، اسی شان کے ساتھ زندہ ہے، اسی بدن کے ساتھ، اسی شریر کے ساتھ، اسی آتما کے ساتھ جیسے آپ دنیا میں تھے۔ میری طرف دیکھیے، مصطفیٰ قبر میں زندہ ہے، ہم غلاموں کو دیکھتے ہیں، ہم غلاموں کی سنتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہم انہیں نہیں دیکھتے۔ مصطفیٰ قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، اذان بھی ہوتی ہے، ارے زور سے بولو، قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، اذان بھی ہوتی ہے۔ بچے کو بیٹھائیے، اگر آپ حدیث سننا چاہتے ہیں تو بابو لوگ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور
زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ غور سے سنو مشکات شریف، زور سے بولو مشکات شریف، جلد اول کتاب الجمعہ صفحہ نمبر 121، ابن ماجہ شریف جلد اول جنازہ کا بیان صفحہ نمبر 115، عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر الصلاة علی یوم الجمعہ فإنه مشہود یشہدہ الملائکہ فإن احدا لم يصلی علی الا عرضت علی صلاته حتى يفرغ منها قال قلت بعد الموت فقال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق وفي روایت اخرى الانبیاء الاحیاء یصلون فی قبورہم۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے، چھوکرا کو بٹھائیے، اس کو بٹھائیے، اجازت ہے؟ آپ ہم سے ناراض تو نہیں؟ زور سے بولو۔ میرا کام لوگوں کو بیٹھا کر حدیث سنانا۔ ارے بولیے، ناراض تو نہیں؟ ختم کر دوں یا وعدہ جتنا کیا ہے سب پورا کروں؟ ارے بولو، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے بزرگ لوگ جو کرسی پر بیٹھے ہیں، لوگ کرسی سے لوگوں کو اتارتے ہیں، میں کبھی کرسی سے لوگوں کو نہیں اتارتا۔ ادھر دیکھیے، اگر کوئی ادھر دیکھیے کرسی پر بیٹھے یا زمین پر بیٹھے یا میرے سر پر بیٹھ جائے، لیکن اگر حدیث و قرآن دل سے سنے تو میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ اور بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہمارے علماء کا نورانی قافلہ رونق افروز ہے۔ بابو لوگ ادب سے سنیے، ابھی جو میں نے حدیث سنائی مطلب سنیے، ادھر دیکھیے، طبیعت مچل جائے گی۔ نبی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھو۔ کیا فرمایا؟ اے میرے غلاموں، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ میری بارگاہ میں جمعہ کے روز آسمان سے کثیر تعداد میں فرشتے اترتے ہیں۔ تم لوگ زیادہ درود پڑھا کرو جمعہ کے دن، تاکہ فرشتے گواہ بن جائے، تاکہ فرشتے، زور سے بولو، گواہ بن جائے۔ ادھر دیکھیے، نبی فرماتے ہیں کہ تم لوگ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھو۔ دنیا میں کوئی ایسا میرا غلام نہیں جو مجھ کو درود پڑھے، مجھ پر درود پڑھے اور اس کا درود میرے پاس پیش نہ کیا جائے۔ چاہے وہ جہاں بھی درود پڑھے گا، اس کا درود میرے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ میں سنتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں۔ ارے زور سے بولو، میں سنتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں، چاہے وہ جنگل میں پڑھے، چاہے وہ میدان میں پڑھے، چاہے وہ مسجد میں پڑھے۔ اللہ نے میرے کانوں میں وہ طاقت دی ہے، آنکھوں میں وہ طاقت دی ہے کہ میرا غلام دنیا کے کسی حصے میں مجھ پر درود پیش کرتا ہے، اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ دوسری روایت، میں سنتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ صحابی نے عرض کیا سرکار، کیا پردہ کرنے کے بعد بھی یہی حال ہوگا؟ کیا پردہ کرنے کے بعد بھی یہی حال ہوگا؟ تو نبی نے کیا کہا؟ سنیے، جواب سنیے، کلیجہ ہل جائے گا۔ نبی نے ارشاد فرمایا، او صحابہ سن لو، او صحابہ سن لو، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ اللہ کے نبی پردہ کرنے کے بعد بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے، اللہ ان کو روزی دیا کرتا ہے۔ یہ تو ایک حدیث، مگر دوسری حدیث کیا؟ غور سے سنیے، نبی ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے، اللہ کے پیغمبروں کے جسم کو کھائے۔ اللہ کے پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہے اور
اپنی قبروں میں نماز پڑھا کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، ابھی محرم شریف کا مہینہ گزرا، ابھی آپ نے ہمارے مبارک حسین صاحب سے بہت شاندار منقبت بھی سنی امام حسین کی شان میں، بولو سنی کی نہیں؟ اچھا یہ بتائیے، آپ لوگ محرم میں تقریر سنتے رہتے ہیں، میں بھی بیان کرتا ہوں، اور محرم تو چھوڑیے، جو پڑھا لکھا ہے اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ ارے بولو، قرآن نے کہا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ رب فرماتا ہے شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، زندہ، جبکہ گردن کٹ گئی ہے، ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں، ادھر دیکھیے آنکھیں بند ہو چکی ہے، بدن میں کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، زندہ، مگر تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ تو اب پاگل کی اولاد، جب قرآن نے کہہ دیا کہ تم سمجھ نہیں پاؤ گے تو تم سمجھنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ ارے زور سے بولو، تم سمجھنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ جب قرآن نے صاف کہہ دیا کہ تم سمجھ نہیں پاؤ گے، تو جب شہیدوں کو نہیں سمجھ سکتے تو انبیاء کو کیسے سمجھو گے؟ ارے زور سے بولو، جب شہیدوں کو نہیں سمجھ پاؤ گے تو انبیاء کو کیسے سمجھ پاؤ گے؟ ان کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ یہ صرف قبر میں زندہ نہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ادھر دیکھیے قبر میں اذان بھی ہوتی ہے۔ نماز والی حدیث تو سن چکے، اب اجازت دیجئے تو اذان والی بھی سنا دوں، تاکہ آپ کو لگے کہ جو سنی کہتا ہے وہی بالکل حق ہے، لیکن یہ نئے نئے دجال جو پیدا ہوئے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، جھوٹے۔ ان دجالوں کے چکر میں مت پڑنا، سنی بن کر رہنا، بزرگوں کا غلام بن کر رہنا، مسلک اعلی حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہنا، اسی میں بھلا